ہیں تو جو بھلا ہے. اور اے خدا ہم تیری وفاداری کے لیے جو ہمارے ہتھیار ہیں اے خدا میں تیری شکر اور تیری تعریف تیری تمجید کرتی ہوں تیرے لوگوں کے یہاں پر موجود ہونے کے لیے. اور خدا ہم تیری حضوری کے لیے تیرا شکر تیرے نام کی تعریف کرتے تجھے مبارک کہتے ہیں. اے خدا ہم تیرے بندہ کو جس کے پاس تیرا کلام ہے تیرے پاک اور کبھی ہاتھوں میں دیتی ہوں. اے خدا ہم اپنے لوگوں سے بولنا اور کلام کرنا اور اے خدا ہم سے کلامی عطا کرنا تاکہ اے خدا ہم یہ کلام بہتوں کے لیے زندگی کا اور تازگی کا باعث ہو. اے خدا ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں یسوع کے نام میں مانگتے ہیں. آمین آمین. اس سے پہلے کہ میں خداوند کے ممسوح کو خداوند کے مانسٹر کو دعوت دوں کہ وہ کلام ہمارے ساتھ شیئر کرے. اگر کسی کے دل میں گواہی ہے تو وہ ضرور سامنے آئے. خداوند کے جلال کے لیے اپنی گواہی کو ضرور شیئر کریں. ہاللیلویا. مسیح میں سب کو سلام. آپ سب جانتے ہیں کہ میں لاسٹ سنڈے نہیں آ پایا چرچ میں. تو پچھلے سنڈے میری بہت زیادہ طبیعت پورا ہفتہ ہی خراب رہی. تو مجھے ڈینگی بخار ہو گیا تھا. تو مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا کہ میں بے شک بیمار ہوں لیکن میں نے کبھی بھی چرچ نہیں مس کیا تھا. تو ایک دفعہ مجھے یاد آئی بات, میری سسٹر کی بارات آئی تھی گھر پہ. تو میں چرچ نہیں گیا تو مجھے نا بڑی اندر سے بے چینی سی ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے, کیوں بے چینی تھی. پھر مجھے یاد آیا کہ میں چرچ نہیں گیا. تو بارات دروازے پہ کھڑی تھی اور میں چرچ چلا گیا. تو وہ بات یاد آئی اور جب میں بیمار تھا لاسٹ سنڈے یہ بات یاد آئی کہ میں چرچ نہیں جا پایا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا اس چیز کا. میں نے خدا سے کہا کہ خدا مجھے کبھی بھی بیماری کی وجہ سے یا کہ کوئی بھی ایسے حالات نہ ہو کہ میرے سے کبھی چرچ نہ مس ہو. تو خدا کے فضل سے خدا نے مجھے صحت دی اور ابھی میں آپ سب کے سامنے کھڑا اور خدا کی بات بھی کی. خدا ان کا شکر. جی, اور کسی کے دل میں اگر گواہی ہے تو وہ سامنے آ سکتا ہے. اگر سب ٹھیک ہے تو آپ کی بھرپور تعلیم میں پاسٹر عمران گل کو التماس کروں گا کہ وہ سامنے آ گیا اور خدا ان کا زندہ پاک کلام جو اس کے دل میں ہے خدا ان کا وہ آپ سب خوش ہیں؟ پھر ہم زوردار تعلیم بجائیں گے. ساری عزت اور جلال کے لائق ایک ہی ذات ہے اور ہم سب کے یہاں پر اکٹھے ہونے کی وجہ بھی وہی ہے. اگر وہ ہمارا فدیہ نہ دیتا تو آج ہم دلیری کے ساتھ ہم خدا کی حضوری نہ آ سکتے. ہم اس سے باپ اس کے ابا کہہ کے نہیں پکار سکتے تھے کیونکہ ہم تو رد کیے لوگ تھے, بے وجود لوگ تھے, نہ کوئی قوم نہ کوئی قبیلہ تھے. لیکن اس نے ہمیں کیا بنا دیا؟ شاہی کانوں کا فرقہ, ایک مقدس قوم. میں جب کلام کی تیاری کر رہا تھا تو کیا خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ یقیناً ہم جب دعا کرتے ہیں, خدا کی ستائش کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اس کے نام کو, کیونکہ وہ واقعی اس لائق ہے. اور میرے دل میں ہے کہ ہم کبھی اس چیز کو بھی ہم غور کریں کہ اس نے ہمیں کیا بنایا ہے, ہم خدا کے نزدیک کیا درجہ رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند لوگ ایک ایک جملے میں کوئی ایسا بتا سکے کہ میں خدا کے لیے کیا ہوں. جی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی تو 2 دن تو میں نے ابھی بتائے تھے. ہم اس کے بیٹے اور میں اس کی ایمبیسڈر ہوں. ایمبیسڈر, خدا کی ایلچی. واہ گڈ. اور پھر ہم قیمتی ہیں. میں پچھلے سیمسٹر میں جب پڑھ رہا تھا تو ہمارے ٹیچر کہنے لگے کہ خدا اپنی قوم کو اپنی ملکیت اور اپنا قیمتی خزانہ سمجھتا ہے. تو میراث, قیمتی میراث بھی. اور جب خزانے کی بات کرنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ پرانے وقتوں میں جو آج بھی بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو امیر ترین لوگ ہیں تو وہ ان کے جو خزانے ہوتے ہیں ان کو بڑا ویلیو کرتے ہیں, اور جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے خزانوں کو جا کے دیکھتے اور بڑا وہ اتراتے تھے اس بات پر
تو خدا اسی طرح سے جب اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ بڑا اتراتا ہے اس چیز پہ. اس لیے تو وہ خدا آپ کو اور مجھے کیا کہتا ہے کہ ہم اس میں قیمتی خزانہ ہیں. مجھے یاد ہے کہ گیت ہم اس کلیسے میں گایا کرتے تھے اور آئی بلیو کہ خدا ان کی مرضی کے فیوچر کے ہم گائیں گے, یہی ہے خزانہ میرا معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو خداوند کے نام کو عزت جلال اور کچھ طرح آئی وش کہ میں اس چیز کی طرف آؤں جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے ہم اپنے آپ کو یا خدا ہمیں کہتا ہے جی ہم خداوند کے فرزند ہیں. ویری گڈ جی, کے سپاہی ہیں, خدا کے سپاہی ہیں. ہم اس کے لیڈر, چنے ہوئے لیڈر بھی ہیں لوگوں کے. کسی اور کو بھی کہنے دے. میں چاہ رہا ہوں کہ بہن کے پاس تو بہت ایسی چیزیں ہیں جو ابھی دعا میں بھی آئی واز انجوائنگ کہ جی ایمی ہم کیا ہیں خدا کے لیے, ہم اس کے لوگ, اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. اچھا گڈ. اور یہ تو میں نے بتا دیا کہ بیش کے جی شداد بھائی آپ کچھ سوچ رہے ہیں. ہم اس کی کلیسیا ہیں, اس کے برگزیدہ. کلیسیا کا مطلب یہ کہ برگزیدہ لوگ, چنے ہوئے لوگ جس کو خدا نے اپنے لیے کیا کر دیا ہے, چن لیا ہے, علیحدہ کر لیا ہے. اچھا اور کسی کے جی بھائی قاسم یہاں بیٹھے ہیں, بھائی قاسم کچھ کہیں گے کہ نہیں؟ نہیں ہے قاسم صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی بہن رضیہ آپ دو ہمارے پاس رضیہ ہیں, ایک پیچھے ہوئے جی. ہاں جی ہم خدا کا مقدس ہے. واو جی ہم خدا کی دلہن ہیں. اوکے, اتنی سارے القاب جو ہے وہ خدا نے اپنی کلیسیا کے لیے. لیکن ایک جو ٹائٹل جو میں نے کل دیکھا تو وہ واقعی اسٹانشنگ تھا کہ خدا نے ہمیں اپنے کیا ہے ماسٹر پیس بنایا ہے. ماسٹر پیس, شاہکار جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے وہ کہا جاتا ہے. اور سب سے بڑی چیز اس شاہکار کی بات کیا ہے, کیا بات ہے اس کی شاہکار, کیوں ساری کائنات کو خدا نے بنایا. اور خدا کے کلام میں لکھا کہ ساری زمین جو ہے وہ خدا کے جلال سے کیا ہے, معمور ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس سب میں جو شاہکار ہے وہ خدا نے انسان کو بنایا ہے. کیوں ہم اسے کہتے ہیں ہم اس کے شکل پہ, ہم اس کے صورت پہ. جی ہاں جی یہ بات, کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے, اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا. That's very important. یہ دیکھیں ساری کائنات خدا نے بنائی, لیکن جب انسان کی بات آئے, اور میں ایک دفعہ نا اس بات کو ریئلائز کرنا, کسی نے یہ کوٹیشن کہی کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ بہت رد کیے گئے ہیں, آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, کوئی آپ کو ویلکم نہیں کر رہا, ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. How important it is. کتنا ضروری, اور اس بات کو ریئلائز کرنا کہ مجھے اور خدا نے, دیکھیں باقی ساری کائنات کو اسے بنا دیا, لیکن جب انسان کی بات آئی خدا نے اپنے ہاتھوں سے اپنا زندگی کا دم جو ہے وہ اس میں پھونک دیا, اور اس کو کیا کہا, آؤ ہم انسان کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنائیں. How important it is. ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے. کل میں ایک اور کوٹیشن میں پڑھی, آپ کے پاس بہت بڑی پراپرٹی ہو, آپ کے پاس بہت سی نیشنلٹیز ہو, آپ کے پاس بہت مال و دولت ہو, وہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. دیٹ از ٹیمپریری. لیکن ایک چیز جو کہ ایور لاسٹنگ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہے گی, کیا رہے گی؟ ہمارے اعمال. اوکے, ہماری راستہ بازی ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے, یسوع ہماری راستہ بازی. ہماری راستہ بازی خداوند ہے. لیکن اس سے پہلے ہماری راستہ بازی جو ہے, ہم اپنے کاموں سے جو ہے کبھی بھی اس کو ون نہیں کر سکتے. ایک چیز جو ہمارے ساتھ رہے گی وہ ہمارے اعمال نہیں ہے, ہمارا خدا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ہمیں آگے تک لے کے جائے گا. ہاؤ امپورٹنٹ, جیسے پچھلے اتوار ہم اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ ہم اپنی معافی کو کتنا زیادہ ویلیو کرتے ہیں. کسی خدا کے خادم نے کہا انسان کی سب سے بڑی نیڈ کیا ہے, سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. آج میں کافی سوال آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن سوال کرنے سے میں سوچتا ہوں کہ ہم زیادہ سیکھتے ہیں.
کیونکہ جتنی بھی ساری ایجادات ہوئی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کارنامے ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا ان کے پیچھے ایک سوال ضرور تھا۔ آج ہم یہ مائکروفون، یہ ہم کیمرہ یوز کرتے ہیں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمیشہ ایک سوال تھا۔ کسی شخص نے سوچا کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ویڈیو کال کر سکیں؟ ہمیشہ ایک سوال اس کے پیچھے تھا، اور اس سوال کی تلاش میں انسان چل پڑا۔ جی تو میں سوال کیا کر رہا تھا؟ سوری جی، انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، یا انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا تھی؟ خدا کے خادم نے کہا کہ اگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت شفا ہوتی تو خدا کسی ڈاکٹر کو بھیج دیتا۔ اگر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک گھر ہوتی تو وہ کسی ممار کو بھیج دیتا۔ انسان کی ضرورت کوئی مال و دولت ہوتی، کوئی بزنس ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ ایسے فائنانسر کو بھیج دیتا، لیکن انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہ کیا تھی؟ نجات تھی۔ اسی لیے اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا بھیج دیا؟ ایک نجات دہندہ بھیج دیا، ایک نجات دہندہ بھیج دیا تاکہ میں اور آپ اس کے ساتھ مل جائیں۔ اور اس نے اپنی محبت کی خوبی کو اس طور سے ظاہر کیا کہ جب میں اور آپ گنہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر مر گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ میں غور کر رہا تھا آج کے کلام کے تعلق سے، میرے ساتھ کلام مقدس میں نکالیے گا پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 10ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ ہمیں اس بات کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ میں اور آپ کیا ہیں؟ خدا کا شاہکار ہیں۔ کیا ہیں؟ کوئی وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں خدا کا شاہکار ہوں؟ کتنے لوگ کہیں گے؟ سارے کہیں گے، لیکن شاید اندر سے ہم کوئی تھوڑا ڈاواں ڈول بھی ہوں گے کہ بھئی میں واقعی خدا کا شاہکار ہوں کہ نہیں۔ ہاں میں اس بات کی طرف ضرور آؤں گا کہ ہم کس طرح سے خدا کے شاہکار ہیں، اور خدا نے دیکھیں مجھے اور آپ کو جو ہے اپنی شکل اور شبیہ پر ڈیفینیٹلی جب اس بات کی طرف ہم غور کرنا شروع کر دیتے تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مجھ میں تو بھی بڑی کمی کمزوریاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آج میں ایک روحانی جرنی کو، ایک روحانی سفر کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کو جیسے وہ کہتے BC before Christ، مسیح سے پہلے، اور AC after Christ، میں اس کو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ مسیح کے کلام میں افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اور زندہ کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ مری ہوئی چیز ہو۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھنا آپ نے۔ اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے۔ ایک چیز غور کریں کہ ایک شخص مردہ بھی ہے لیکن وہ چل بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو مردگی جو بات کی جا رہی ہے، جو مردہ پن کی بات کی جا رہی ہے، وہ روحانی مردہ پن کی بات کی جا رہی ہے۔ اور وہ مردہ پن کس کی وجہ سے تھا؟ گناہ اور قصوروں کی وجہ سے۔ اور پھر لکھا ہے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس روح کے مطابق جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ افسس کی کلیسیا ایک بڑی بابرکت کلیسیا تھی، اور پولس ان کے ساتھ ان کو ریکال کرا رہا ہے، ان کو یاد کرا رہا ہے کہ مسیح سے پہلے یا مسیح کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی۔ لیکن ان سب چیزوں کو بار بار کروانے کے بعد وہ کہتا ہے
یہ ایک بڑا ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے میری اور آپ کی زندگی میں بھی. یا جتنے لوگوں نے مسیح کو قبول کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ لفظ آتا ہے مگر خدا نے, اور جن کے پاس کلام مقدس ہے تو میرے ساتھ پلیز ریپیٹ کیجئے گا, مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے, پلیز, مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے, کیا ہے, اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی, جو اس نے ہم سے کی, جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. It's very important to remember کہ جب ہم اپنے قصوروں کے سبب سے کیا تھے, مردہ ہی تھے, تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. اور آگے لکھا ہے تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. It's very important. یہ خداوند کے فضل ہی سے ہمیں یہ نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا, تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلام کے حصے میں ہمارا ماضی, ہمارا حال اور ہمارا فیوچر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. آج لوگ بہت سے ایسے ہیں جو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت ورڈ ہوتے ہیں کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا. یاد رکھیے God is in control. آپ کا فیوچر جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, اور جو برکت خدا نے آپ کے لیے ٹھہرائی ہے کوئی انسان اس کو چھین نہیں سکتا. کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ جو برکت خدا نے آپ کے لیے رکھی ہے, وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی ہے, خدا نے کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے, محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے کہ تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. بے نہایت دولت جو ہے وہ دکھائے, کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے. سیکنڈ ٹائم پالوس اس بات کو کہہ رہا ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ کیا ہے, خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے, تاکہ کوئی فخر نہ کرے, کیونکہ ہم اسی کاریگری ہیں, ہاتھ سے بنائے گئے. جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ شاید دنیا کے لوگ بڑی سے بڑی بات پر یا بڑے سے بڑے عہدے پر وہ فخر کریں گے, جی آئی ایم دا پریزیڈنٹ, آئی ایم دا پرائم منسٹر, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. لیکن آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ خدا نے آپ کو اپنی شکل اور اپنی شبیہ پر بنایا ہے, اور ہم اس کے لوگ, اس کی چرہ کھا کی پیڑے ہیں. آپ کو اپنی آنکھ کی پتلی کہتا ہے. ابھی ہم گیت گا رہے تھے کہ اس نے ہماری شکل اور صورت کہاں پہ رکھی ہے, اپنی ہتھیلی پر ہے. کتنا کلوز خدا مجھے اور آپ کو رکھتا ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے, تاکہ کوئی فخر نہ کرے, کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں, اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے, کیا ہے, مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آپ سمجھ رہے یہاں پہ میں کیا لگ رہا تھا آخری آیت میں, مخلوق ہوئے ہیں تاکہ کیا کر سکیں, کہ مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. یاد رکھیے گا ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونا, اس کو قبول کرنا, اس کا ایک مقصد ہے. اور خدا نے, دیکھیں مسیح خداوند نے پترس سے کیا کہا, پترس سے کیا کہا تھا, بھیڑے چرا, اوکے ٹھیک ہے, اس پر میں اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا. انڈرسٹینڈ, خداوند نے اس کا نام ہی تبدیل کر دیا. شمعون سے پترس اس کو ایک راک بنا دیا. آج
जो कलाम के हिस्से में से ये मैं जो 2 बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन 10 आयात में हमने देखा है कि हमारा पास्ट क्या था और हमारा फ्यूचर क्या है और हमें किस मकसद के लिए खुदा ने इस रुए ज़मीन पर रखा है। बहुत से लोगों के लिए कहा जाता है कि उस इंसान के लिए 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस दिन वो इस दुनिया में आता है और दूसरा दिन जब वो मर जाता है। तो कहानी खत्म हो गई, ठीक है। फिर तो उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ना रहा जी। दूसरा दिन शादी हो जाती। अच्छा, जिसकी शादी नहीं होती और उसका मसला ही खराब है। अच्छा, शादी चले, क्योंकि बाइबल तो कहती है शादी ब्याह इज्जत की बात समझी जाए, तो इसको हमें मजाक नहीं हम इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा दिन जी, जिस दिन वो मसीह को कबूल करता है। ओके, मैं अभी जर्नल सी बात करूँ, फिर मैं मसीह डेफिनेटली ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि हम मसीह के ख़ानदान में, हम उसके घराने में हम शामिल हो जाते हैं जी। जिस दिन इंसान को ये पता लग जाता है कि उससे दुनिया में करना क्या है, उसका मकसद क्या है, एक बेमकसद जिंदगी कभी भी उसको आगे लेकर नहीं जाती है। जिस दिन वो पैदा होता है और जिस दिन उसको ये पता लग जाता है कि उसने इस दुनिया में करना क्या है। अब मेरी बात समझिए, ये आखिरी आयत में जो हमने पढ़ा है कि हम क्यों मखलूक हुए मसीह यीशु में जी, उन नेक अमाल के बाद से मखलूक हुए हैं जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको कहा, आज हम अपनी उस रूहानी सफर को हम देखेंगे। इन आयत में पहली आयत से तीसरी आयत तक हम देखते हैं कि हमें खुदा ने किस चीज से बचाया, ठीक है, हमें निजात किस चीज से दी। और फिर चौथी आयत से 10वीं आयत तक हम देखते हैं कि हमारा माजी, हमारा हाल और हमारा मुस्तकबिल क्या है। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें अपने माजी से जरूर सीखना चाहिए। हम देखते हैं कि लिखा है कि उसने हमें क्या किया, जिंदा किया जब कसूरों और गुनाहों के सबब से क्या थे, मुर्दा थे। जब मैं इस कलाम के हिस्से को मैं स्टडी कर रहा था और मुख्तलिफ खादमीन के आर्टिकल भी पढ़ रहा था, तो एक खुदा का खादम कहने लगा कि जो शख्स गुनाह की जिंदगी गुजारता है, जो गैर निजात याफ्ता है, उसकी हालत क्या है, एक मुर्दा की सी हालत है। आप मेरी बात समझ रहे? एक मुर्दा शख्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो बेजान होता है। आप समझ सकते हैं? इस वजह से क्या होता है कि जब उनके पास अंजील की मुनादी की जाती है या मसीह के बारे में बताया जाता है, तो क्या होते हैं, वो कोई हरकत नहीं शो करते हैं। तो ये खुदा का फजल होता है जो उन मुर्दों में क्या कर देता है, जान डाल देता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि किन वजूहात की वजह से मुर्दा थे। 2 चीजें इसमें बताई गई हैं। क्या क्या बताया गया है? हमारे कसूरों और हमारे गुनाहों के ताल्लुक से। जब इन 2 लफ्जों को गौर कर रहा था कि कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, तो गुनाह के लिए जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है कि अगरचे हम कहते हैं गुनाह जो नाफरमानी है, कि हम जो कुछ खुदा के बरखिलाफ करते हैं वो क्या है, एक नाफरमानी है। लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूनानी में इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब होता है कि निशाना खता कर देना। गुनाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या है, निशाना। हमाटिया वर्ड इस्तेमाल उसमें हुआ है और उसका मतलब है निशाना खता कर देना। यानी आपको एक टास्क दिया गया है, आपको एक काम दिया गया है, लेकिन आप उस काम को पूरा नहीं कर पाते। दूसरे लफ्जों में आप ये कहेंगे, खुदा ने मुझे और आपको अगर अपनी शक्ल और अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन हम उस शक्ल और शबीह में ढल ना सके, तो ये क्या है, निशाना खता हो जाना। अभी बात समझ रहे? दूसरी चीज, कसूरों के सबब से, कसूरों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तो उसको एक कहते हैं कि एक विलिंगली डिसोबीडियंस, के जानबूझकर नाफरमानी करना।
یہ بالکل اسی طرح سے خدا کا خادم کہنے لگے کہ گھر میں صفائی وغیرہ ہو، جو ہے وہ فرش کو بڑا صاف کیا جائے، اور بچہ جو ہے اس کی طرف موو کر رہا ہے، اس کو ماں کہتی بیٹا نہیں، آپ نے ادھر نہیں جانا، اب یہ فرش صاف ہے تو ابھی آپ جوتے اتار کے جائیں. تو پہلے تو شاید وہ انجانے میں وہاں پہ چلا جائے، لیکن جب وہ جان بوجھ کر اس کو کرتا ہے تو وہ اس کی قصور، اس کے ٹریسپاسز انگریزی میں ورڈ استعمال ہوا ہے. ان دو وجوہات کی وجہ سے کیا تھا، انسان کیا ہے، مردہ پایا گیا. اور اس مردہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا، ان کو کیا کیا. اور دیکھیں جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. میرے عزیزو، گناہ اور قصور آپ کو مردہ حالت میں لے جاتے ہیں. اس لیے تو میں جیسے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ غیر نجات یافتہ ہیں، جنہوں نے مسیح کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، تو وہ کیا، ایک مردہ کسی حالت. خدا زندگی کا خدا ہے، خدا موت نہیں دیتا. اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں. اس نے یہ نہیں کہا موت اور زندگی میں، اس سے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. کہ مردوں میں سے جی اٹھانے کی قوت اور قدرت وہ رکھتا ہے. اور یہی بات دیکھیں کہ جو مردہ لوگ ہیں یا جو روحانی طور پہ مردہ لوگ ہیں، وہ جسمانی زندگی گزارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیسٹ مل جائے. کہتے ہیں اگر آپ کسی شخص کو اسکول میں داخل کر دیں، کیا اس کے گناہ دھل جائیں گے؟ تو آپ اس کو کسی ہسپتال میں داخل کر دیں، اگر وہ بیمار ہے تو وہ اچھا ہو جائے گا، لیکن اس کے گناہ نہیں دور ہو سکتے جب تک وہ مسیح کی صلیب اس کے قدموں کے نیچے نہیں آ جاتا. وہ ایک گنہگار، ایک مردہ کی سی حالت میں رہتا ہے. اور یہی حالت میری اور آپ کی تھی جب ہم مسیح سے پہلے، جس کو میں BC کا ورڈ میں دے رہا ہوں، ہم اس جرنی کو ریکال کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنے گناہ اور قصوروں کی وجہ سے کیا تھے، مردہ تھے، تو مسیح نے ہمیں کیا کیا، جلایا. اور اس نے دیکھے ہمیں کیا کیا، آسمانی مقاموں پر بٹھایا. How important it is. اس نے ہمیں جلایا. دیکھیں یہ ہمارا پریزنٹ ہے کہ ہم مردہ تھے، یہ ہمارا ماضی تھا، لیکن اس نے ہمیں جلایا، ہمیں جگا دیا، ہمیں زندہ کر دیا، تاکہ اس کی حضوری میں اس کے نام کو عزت، جلال اور بزرگی دے سکیں. میرے عزیزوں، کسی خدا کے خادم نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے بالکل ڈیڈ سے جرمز یا جراثیم ہوتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے. اور یہی لفظ جو کہ جلایا کا لفظ ہے، مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا. جیسے مسیح جسم کے اعتبار سے مر گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، تو ہمیں بھی اسی طرح سے. اسی تو پالوس یہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو وہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ جاتی رہیں، آپ دیکھو وہ نہیں ہوگی. تو ہمیں اس پرانی انسانیت کو کیا کیا، اس کو اتار دیا. اور یہ دیکھیں ہمیں کیا لکھا ہے، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے. نوح کی کتاب میں لکھا ہے، یہ خداوند کی شفقت ہی ہے کہ ہم فنا نہ ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے. It's very important کہ ہم اس کی رحمت کو، اس کے فضل کو ہم یاد رکھیں کہ ہم کیا تھے. ہم گناہ کے اعتبار سے، ہم قصوروں کے اعتبار سے مردہ تھے، لیکن مسیح نے اپنی قدرت سے، اپنی محبت کے وسیلہ سے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں بعض اوقات اس بات پہ غور بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ خدا نے، دیکھیں کیا لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ کبھی اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ کس سے محبت رکھی؟ دنیا سے محبت رکھی. دیکھیں اس سے زیادہ محبت کا اظہار کسی کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے بیٹے تک کو کیا کرتے،
اس کے لیے قربان کر دیں۔ میرے عزیزوں، کہ ہمارا ماضی کیا تھا اور دیکھیں ہمارا فیوچر جو ہے وہ کیا خدا نے رکھا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کی محبت پہ ذرا غور کریں کہ محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، یہاں سے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، اس بڑی محبت کے سبب سے۔ شاید جب کوئی خدا کے پاس آتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا نہیں میں تو بہت گنہگار، میں اس لائق نہیں ہوں کہ مجھے معافی ملے، لیکن یہاں پہ دیکھیں اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصور کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ زندہ کیا۔ ان کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ یعنی ابھی سے میری اور آپ کی پوزیشن جو ہے جہاں پہ مسیح خدا کے داہنے آپ بیٹھا، اس نے ہمیں اس پوزیشن پر جو ہے پہنچا دیا ہے۔ لیکن اگرچہ ہماری روحانی پوزیشن وہی ہے جو کہ مسیح نے ہمارے لیے ٹھہرا دی ہے یا ہمارے لیے قائم کر دی ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم کیا ہے، ابھی کیا کچھ ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ شاید جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے اور آپ کو کیا اپنا شاہکار بنایا ہے، تو اس کا صحیح جواب جو ہے کیا کوئی انسان دے سکتا ہے؟ کیا کوئی بنی ہوئی چیز جو ہے اپنے بنانے والے کو کلیم کر سکے تو نے مجھے کیسا بنایا؟ جو بنانے والا ہے، جو آرٹسٹ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ابھی اس میں کیا مزید کام کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ مائیکل اینجلو کے بارے میں بتایا تھا کہ جب وہ داؤد کا مجسمہ بنا رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ کلام کو پڑھا اور جو کچھ کلام کے مطابق تھا اور جو نہیں تھا وہ اس کی کانٹ چھانٹ اس مجسمے سے کرتا گیا تھا کہ اس کو کیا کر سکے، اس مجسمے کو اس کلام کے حصے کے مطابق کہ داؤد کی شکل شاید اس طرح سے تھی، وہ اس کو اس میں ڈھالتا گیا۔ اب یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب ایک پینٹر ہے اس کے پاس ایک بلینک سا کینوس ہے، اب اس پر اس نے اس کو کیا بنانا ہے اور اس کے مائنڈ میں کیا ہے، that is important۔ جب خدا نے مجھے اور آپ کو بنایا تو وہ کیا بنایا تھا؟ اپنی شکل اور شبیہ پر۔ اور یہ روحانی جو عالم ہے، یہ جو ایک جرنی ہے، یہ ڈے ٹو ڈے جرنی ہے کہ ہم ہر روز کیا کرتے ہیں، اس میں بڑھتے جاتے ہیں تاکہ مسیح یسوع کی شکل میں ہم کیا کر سکیں، ڈھل سکیں۔ ایک آرٹسٹ پہلے دن ہی لوگ تو اس کو آبجیکٹ کرنا چاہیے، یہ آپ نے کیا بنا دیا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا چیز بنانی ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کیا ہوں گے یہ خدا جانتا ہے، اور وہ کس طرح سے، اور یہ اس وقت ہے جب ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ہم willingly سبمٹ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں کہ خدا پالوس سے واقف ہے۔ پالوس کو جب خدا نے نجات دی تو وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ مسیحوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس بھی دو سوال تھے۔ کیا سوال تھے؟ اے خداوند تو کون ہے؟ He wanted to have the right understanding خدا کے بارے میں کہ میں جس کے ساتھ میرا انکاؤنٹر ہو رہا ہے، جس کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی وہ ہے کون؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں صحیح طرح شاید جان ہی نہیں پاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ کلام مقدس ہمارے پاس جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے جائیں گے آپ خدا کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے۔ اور دوسری چیز اسے کیا کہی؟ جی یاد ہے کسی کو؟ پالوس نے دوسری چیز کیا کہی؟ اے خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ خداوند بھی بعض دفعہ کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور پالوس نے یہ سوال خداوند کے حضور رکھا، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر اس طرح سے خدا نے اس کو کیا کیا، بڑی قدرت کے ساتھ جو ہے استعمال کیا۔ ساؤل سے اس کو کیا بنا دیا؟ پالوس بنا دیا۔ جب خدا
آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے. وہ آپ کو آپ کا ماسٹر پیس، اسی لیے وہ اپنا ماسٹر پیس کہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا بنانا ہے. ساؤل سے پالوس جو کہ ایک پرسیکیوٹر تھا، اظہار ثانی کر رہا تھا، وہ خود اظہار ثانی کا شکار ہو رہا ہے. اور پھر وہی کہتا ہے کہ کون مجھے مسیح کی محبت سے جدا کر سکے گا. یہ آپ کا فیوچر ہے کہ آپ مسیح کی محبت میں ڈھلتے جاتے ہیں، اور آپ ایک ایسے شخص سے جو کہ مردہ شخص ہے اس سے بڑھ کر جب مسیح آپ میں آ جاتا ہے، آپ میں زندگی آ جاتی ہے، آپ ان نیک کاموں کے لیے جو کہ خدا نے مقرر کیے ہیں اس کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں. کسی شخص نے کہا کہ نیک کاموں سے آپ نجات نہیں پا سکتے. یہ ہم نے کلام کے حصے میں بھی پڑھا ہے. نیک کاموں سے آپ نجات نہیں پا سکتے، لیکن نجات کے بعد آپ سے نیک کام جو شروع ہو جاتے ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ نیک کاموں سے آپ نجات نہیں پاتے، لیکن جب نجات پاتے ہیں تو مسیح یسوع میں رہ کر، ٹھیک ہے، اور خدا کے کلام لکھے جو مسیح یسوع میں وہ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ میں سروائیو نہیں کر سکتا. تو پھر یہی بات جسے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں پترس کا نام تھا شمعون، اس کو مسیح نے کیا کر دیا؟ پترس بنا دیا. کہا کہ اس پر میں کیا کروں گا؟ اپنی کلیسیا تعمیر کروں گا. میرے عزیزوں، خدا کا جو ایک بہت بڑا مقصد ہے وہ ہے کلیسیا کی تعمیر. شاید بہت سی برکتیں ڈیفینیٹلی خدا نے ہماری ٹھہرائی تو ہیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے؟ میری اور آپ کے کردار کی تعمیر. مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کی شبیہ میں ڈھالتے جانا. ہم جدعون کے بارے میں جانتے ہیں. جدعون کیا تھا؟ چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن خدا کا فرشتہ آ کے اسے کیا کہتا ہے؟ اے زبردست سورما. یہ وہی بات ہے جو کہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں خدا کی کاریگری اس کا شاہکار ہوں، تو شاید ہم اپنی حالت پر غور کرتے ہوئے کہیں گے میں کیسے ہو سکتا ہوں، خدا پتہ نہیں شاید مجھے برداشت کیسے کر رہا ہے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے خدا شاید مجھے برداشت کیسے کر رہا ہے، لیکن وہ جو ماہر کاریگر ہے وہ جانتا ہے کہ وہ ابھی آپ کو مزید کیا کچھ بنائے گا. فلپیوں پہلا باب اس کے 6 آیت میں لکھا ہے، اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا. شاید ہم اپنے کاموں کو دیکھ کر پتہ نہیں ہم کیا، لیکن اس نیک کام کا آغاز کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. ایک انسان ہمیں نیک کام شروع نہیں کر سکتا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے نیک کاموں کی وجہ سے آپ نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. لیکن جب ہم نجات پا جاتے ہیں تو ہم میں خدا نیک کاموں کا آغاز کرتا ہے. اور 10ویں آیت سے لکھا ہے کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. یہاں پہ ایک پرپس نظر آتا ہے جو کہ میں پہلے آپ کو کہہ رہا تھا کہ انسان کے لیے 2 دن بہت اہم ہے. جس دن وہ پیدا ہوتا ہے اور جس دن اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے. اور یہاں بھی کلام کے حصے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے ہمیں ہمارا مقصد نظر آتا ہے کہ ہم کس لیے مخلوق ہوئے ہیں. انسان کو جب خدا نے تخلیق کیا تو کیا کہا تھا؟ زمین کو معمورو محکوم کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا میں جو ہے یہ تنگی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے اس کا جواب بھی ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے موت گناہ کی وجہ سے آئی اور ایک شخص کے وسیلہ سے، اور یہ سب لوگوں میں پھیل گئی، لیکن ایک ہی شخص کے وسیلہ سے وہ چیز دور ہو گئی ہے. ہمارا خدا کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ملاپ ہو گیا ہے. اور وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی بڑی محبت سے. یہ لفظ بار بار میں اس چیز پہ، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی. کہتے ہیں اگر خدا کو ایک لفظ میں آپ بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ صرف اور صرف محبت ہے. یہ وہ محبت ہے
وہ محبت ہے، اور ہم نے محبت کو اسی سے جانا کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی۔ میرے عزیزوں، آج خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھیں کہ ہماری حالت کیا تھی، لیکن اب جب مسیح کی محبت کی وجہ سے، اس کے فدیہ دینے کی وجہ سے ہم خدا کے گھرانے میں شامل ہو گئے ہیں، اور جب شامل ہو گئے تو اس کے بعد میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ جیسے پالوس نے کہا، خدا تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ یہ سوال میں آج آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ خداوند میں اویلیبل ہوں، خداوند شاید میں نے بہت سا وقت میں نے ضائع کر دیا ہے۔ It's very important کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ شاید ہم نے نجات تو پالی ہے، اور اس نجات کے بعد ہم اپنی اسی پرانی انسانیت کی طرف تو نہیں دھستے جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں وہی پرانی انسانیت تو نہیں دوبارہ سے نظر آ رہی؟ تو خدا کے کلام میں سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے، اور ہمارا فیوچر کیا ہے، اور خدا نے میرے اور آپ کے لیے جو مقصد اس روئے زمین پر رکھا ہے۔ داؤد کہتا ہے، میں نے خداوند سے ایک ہی چیز کا طلبگار، اور وہ کیا تھا؟ میں ہمیشہ خدا کے گھر میں رہوں۔ اور اسی طرح وہ زبور 91 بھی کہتا ہے، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے۔ اور میں بعض دفعہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ کیا ہم خدا کی حضوری کے وزٹر ہیں، یا وہاں کے ہم مستقل رہائشی ہیں؟ وہاں پہ لفظ جو ڈویلر انگریزی میں استعمال، اس کا مطلب ہے مستقل رہائشی، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، جو اس کی حضوری میں رہتا ہے۔ It's very important۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم جب نجات پا گئے ہیں تو اس کے بعد خدا کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مجھے اور آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا شاہکار سمجھتا ہے۔ شاید دنیا کے لوگ آپ کے بارے میں کیا وہ کچھ معنی نہیں رکھتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس ویری امپورٹنٹ خداوند آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمیں بات سمجھیں؟ کہتے اگر آپ نے خدا کی آواز کو سننا ہے تو آپ نے کانوں کو اپنے دنیا کی آواز کے لیے بند کرنا ہوگا۔ تو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اس سوال کو خداوند کے حضور رکھیں گے، اور اسے التماس کریں گے کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں جلال دیں، اور اس میں بڑھیں، اس پہ ترقی کریں، اور اس سب کچھ کے وسیلہ سے اس کے نام کو عزت جلال